وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ جب کوئی شخص یہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہیں یا راضی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، میں کچھ ایسے نیک لوگ ہیں ان کی قبروں پہ جا کر یا ان کے مجسمے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، میں ان نیک لوگوں کو نظر و نیاز دے کر ان کے نام کی سبیل نکال کر ان کے نام ذبح کر کے ان کی قبروں پر یا ان کے مجسموں پر میں مجاور بن کر بیٹھ کر میں ان کو اتنا راضی کر لوں گا کہ مجھے اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ ناراض ہیں، ایک انسان اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرے، وہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ہی بندوں کے ساتھ تعلق اپنا بنا لے اور وہ یہ سمجھے اللہ ناراض ہوتے ہیں ہوتے رہیں، میرا تعلق فلاں فلاں لوگوں سے مضبوط ہونا چاہیے، میرا تعلق پیر عبدالقادر جیلانی اور سیدنا علی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہو جائے۔ اب ان کا اللہ پر اتنا حق ہے کہ یہ جب اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے اللہ ان کی بات رد نہیں کر سکیں گے۔ یہ غلط تصور ہے سفارش کا، یہ بالکل بے بنیاد اور ایک غلط تصور ہے۔ اس تصور کے اندر اللہ رب العالمین کی توہین ہے۔ کیسے؟ یعنی کیا اللہ رب العالمین کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہ کی جائے اور انسان سمجھے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کچھ لوگوں کو راضی کر لوں گا، اب وہ لوگ راضی ہو گئے تو اللہ کو پھر ان کی بات ماننی پڑے گی، یعنی گویا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ ان کے تابع ہیں۔ وہ اگر اللہ کو بات کریں گے تو اللہ کی ناراضگی ختم ہو جائے گی، یعنی لوگوں نے اللہ کے بندوں نے اللہ کے انعامات کے جواب میں اللہ کو تو راضی نہیں کیا، اللہ تو ناراض ہیں، جیسے ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہوں اور قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی ناراضگی کے باوجود سفارش کریں کچھ لوگوں کی اور اللہ ناراض ہوں ان لوگوں سے اور اللہ کو ان کو معاف کرنا پڑے۔ اللہ اتنے ہلکے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین مالک الملک ہیں، الخلاق العلیم ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ اللہ رب العالمین پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کسی سے ناراض ہوں اور اللہ کو کسی دوسرے کی بات مان کر اس سے راضی ہونا پڑے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی توہین ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ہم نے اصل میں اللہ کی قدر نہیں کی جو اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین اتنے عظیم ہیں، باقی اللہ کی ہر مخلوق اللہ کے سامنے عاجز ہے، وہ اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ جب اللہ غصے ہوں گے اور اللہ غضب میں ہوں گے تو اس وقت کسی کو سفارش کرنے کی ضرورت کیا، کسی کو بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، بلکہ دوسروں کے بارے میں سفارش کرنا تو درکنار اپنے لالے پڑ جائیں گے۔ نبی بھی نفسی نفسی ہم بچ جائیں، ایک موقع ایسا بھی آئے گا اور جب اللہ غضبناک ہوں گے اور جب اللہ رب العالمین آسمانوں کو زمین کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے اور اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ آج کہاں ہیں جابر لوگ، آج کہاں ہیں سرکش لوگ جو دنیا میں بڑی سرکشی، بڑی جبروتیت، بڑے تکبر کا مظاہرہ کرتے تھے، وہ آج کہاں ہیں؟ کسی کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی کو چوں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین بار بار ندا لگائیں گے کہ کدھر ہیں سرکش لوگ، کدھر ہیں جابر لوگ۔ جب کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا تو پھر اللہ رب العالمین ہی خود فرمائیں گے، اللہ سوال کریں گے آج کس کی بادشاہت ہے، کوئی جواب نہیں دے گا تو اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج تو اللہ اکیلے جو قہر والا ہے، غضب والا ہے، اس کی بادشاہت ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ ناراض ہوں گے تو فرشتوں کے سردار سیدنا روح الامین جبریل امین علیہ السلام اور فرشتے صفوں میں کھڑے ہوں گے مؤدب، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا مگر جسے اللہ اجازت دے، اور جو بات کرے گا سچی بات کرے گا۔ اب ایسے موقعوں پر کون ہے جو اللہ ناراض ہوں کسی سے پھر وہ سفارش کر سکے اللہ کے پاس؟ اس کی کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ سب کو تو اپنے لالے پڑے ہوں گے کہ اللہ ناراض ہیں فلاں سے، ہم فلاں کی کیسے سفارش کریں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ھذا یوم لا ینطقون،
یہ وہ دن ہے جس دن وہ بات بھی نہیں کریں گے، بات کرنے کی بھی ان کو جرت نہیں ہوگی. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، ان کو عذر پیش کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. اس دن اللہ رب العالمین غصے میں ہوں گے. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، کہ اس دن آوازیں جھک جائیں گی اللہ رب العالمین کے سامنے. فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرگوشی کے علاوہ کچھ سنیں گے نہیں. اللہ رب العالمین اس دن غضبناک ہوں گے تو اس دن کس کو بات کرنے کی ضرورت ہوگی؟ اصل میں اللہ رب العالمین کے بارے میں بڑا ہی عجیب تصور کر لیا ہے ان لوگوں نے جو سمجھتے ہیں اللہ کو منانے کی، راضی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس کچھ بزرگوں کو راضی کر لو، وہ اللہ سے خود ہی نمٹ لیں گے. اللہ رب العالمین کو اتنا ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے عظیم، اللہ رب العالمین سے بڑا کوئی نہیں ہے. کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے اللہ کی مخلوق میں سے، اللہ کے سامنے انتہائی عاجز ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے نیاز ہیں، تعریف کیے گئے ہیں. قیامت کے دن عام لوگ چھوڑیے، امتی یا ولی چھوڑیں، نبی بھی قیامت کے دن پریشان ہوں گے. اللہ قیامت کے دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر کے ان سے سوال کریں گے، کٹہرے میں کھڑا کر کے، اور اللہ پوچھیں گے کہ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ بن مریم دنیا میں تمہاری عبادت ہوتی تھی، تمہاری اور تمہاری ماں کی، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر میری اور میری ماں کی عبادت کرو، اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ادب کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، ڈرتے ہوئے وہ اللہ کو جواب دیں گے. قال سبحانک، کہیں گے اے اللہ آپ پاک ہیں. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لائق نہیں کہ میں وہ بات کہوں جو میرے لیے حق نہیں. ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہو تو اس کو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو میرے دل میں ہے وہ آپ جانتے ہیں، جو آپ کے دل میں ہے میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، آپ علام الغیوب ہیں، آپ غیب کے بھید جاننے والے ہیں. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، میں نے کبھی ایسی ضرورت نہیں کی. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے ان سے صرف وہی بات ہی کہی تھی جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا. ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا تو میں ان میں گواہ تھا. تو بہرحال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اس دن حالت بڑی ڈر میں ہوگی، بڑی خوف میں ہوگی، اور ان کو اللہ کو جواب دینا پڑے گا. تو اس اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم سمجھیں کہ ہم اللہ کی مخلوق میں سے کچھ مخلوق کو نظر و نیاز دے کے مطمئن کر لیں اللہ ہم سے ناراض ہیں اور اللہ رب العالمین کو ان کی بات ماننی پڑیں گی. بھئی اللہ رب العالمین کو راضی کیے بغیر چارہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے. اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے اگر ہم نے بچنا ہے اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے، وہ اللہ کی رحمت کی پناہ لینا، وہ اللہ سے پناہ مانگنا. ہم اللہ سے اللہ کی پناہ میں آ سکتے ہیں، اللہ کے غضب سے اللہ کی رحمت کی پناہ میں آ سکتے ہیں. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں آپ کی ناراضگی سے آپ کی رضا کی پناہ میں آتا ہوں. وبمعافاتک من عقوبتک، اے اللہ میں آپ کی سزا سے نہیں بچ سکتا، دنیا جہاں میرے ساتھ مل جائے میں آپ کی سزا سے نہیں بچ سکتا. ایک صورت ہے کہ میں آپ کی عفو و درگزر کی پناہ میں آ جاؤں. وبک منک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی پناہ لے سکتا ہوں، اگر آپ مجھ سے ناراض ہوں، آپ مجھ پہ غضبناک ہوں تو میری جان کیسے چھوٹے گی؟ قیامت کے دن میں کیسے آپ کے غضب سے بچ سکوں گا؟ پوری دنیا ہماری حمایتی ہو جائے، اگر اللہ رب العالمین مخالف ہیں تو پوری دنیا کی حمایت کا کوئی فائدہ نہیں، چاہے سارے نبی سارے ولی ہمارے ساتھ مل جائیں. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ آپ کو نقصان دینا چاہیں فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو اس کو دور کر سکے. پوری دنیا مل کر اگر اللہ آپ کو نقصان دینا چاہے پوری دنیا اس نقصان کو دور نہیں کر سکتی. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو خیر پہنچانا چاہیں فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا. تو لوگوں نے اللہ کو کیا سمجھ لیا ہے کہ اللہ ناراض ہے، ناراض ہوتے رہیں،
ہم فلاں لوگوں سے تعلق قائم کر لیتے ہیں، ہم فلاں کے نام کے نیاز نکال لیتے ہیں، فلاں کے نام کی سبیل نکال لیتے ہیں، اللہ ناراض ہوتے ہیں، ہوتے رہیں، وہ اللہ سے خود ہی نمٹتے رہیں گے، والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ۔ قیامت کے دن جب اللہ غضبناک ہوں گے تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ اس وقت لوگ کہیں گے کہ جی حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا، لوگ شدید پریشان ہوں گے، تو لوگ کیا کریں گے کہ لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے، سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ تو تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اللہ نے آپ کو اپنی جنت میں بسایا، اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا، اللہ نے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، حساب شروع نہیں ہو رہا، آپ اللہ سے سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کریں۔ سیدنا آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے، کہیں گے کہ آج اللہ رب العالمین بڑے غضب میں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہوتی کہ میں آج اللہ سے سفارش کروں، میں آج اللہ سے بات کروں، اللہ اس وقت بڑے غضب میں ہے، مجھے اپنا گناہ یاد آ رہا ہے جو میں نے درخت کا پھل کھایا تھا، تو آج میں کیسے بات کروں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں، ان سے کہو شاید وہ کوئی اللہ کے ہاں سفارش کر سکیں۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح ہاتھ کھڑے کر دیں گے، کہیں گے آج اللہ رب العالمین بڑے غضب میں ہیں، میں نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ ناراض ہوئے تھے، اگرچہ بعد میں حضرت نوح علیہ السلام نے توبہ کر لی تھی، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی توبہ کر لی تھی، اللہ نے توبہ قبول بھی کر لی تھی، لیکن وہ کہیں گے ہمیں آج وہ غلطی آج بھی یاد ہے، اللہ آج غضب میں ہے، آج ہم اللہ سے کیسے کہیں کہ اللہ ہماری سفارش قبول کرے، اللہ حساب شروع کرے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، سب انکار کر دیں گے، اور پھر آخرکار لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ فرمائیں گے ہاں اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے، اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے، پھر آپ اللہ سے بات چیت نہیں کریں گے، کیا کریں گے آپ اللہ کے لیے سجدے میں گر جائیں گے، اور آپ سجدے میں گر کر اللہ کی وہ تعریف کریں گے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ الفاظ آج مجھے علم نہیں، وہ الفاظ قیامت کے دن اللہ رب العالمین میرے دل میں ڈالیں گے، مجھے نہیں پتا کہ میں اللہ کے کن اسماء اعظم کے ساتھ، اللہ کے کن مبارک ناموں کے ساتھ اللہ کی تعریف کروں گا اس دن عاجزی کے ساتھ، مجھے وہ نام آج یاد نہیں ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائیں گے۔ تو یہ کیفیت ہوگی قیامت کی۔ اس دن کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ کچھ لوگ ہوں گے کہ اللہ ناراض ہیں، ناراض ہوتے رہیں، اللہ غضبناک ہیں، غضبناک ہوتے رہیں، کوئی پرواہ نہیں، کچھ لوگوں کے سے اس طرح کا تعلق بنا لو کہ ان کی قبروں پہ جا کر وہاں مجاور بن کے بیٹھ جاؤ، یا ان کے نام کے نظر و نیاز نکال دو، بس جنت ان کی ہے، جس کو چاہیں دے دیں، جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں جی جنت حسین کی، اب بس حسین کے نام کی سبیل نکال لو، وہ جس کو چاہیں جنت میں داخل کر دیں، جس کو چاہیں جنت سے نکال دیں، والعیاذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جنت جہنم اللہ کی ہیں، اللہ نے جس کو چاہنا ہے جنت میں داخل کرنا، جس کو چاہنا ہے جہنم میں داخل کرنا، والعیاذ باللہ۔ تو یہ تصور سفارش کا کہ اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو راضی کر لو، اللہ کے نیک بندوں کو، بس وہ اللہ سے خود ہی نمٹ لیں گے، یہ بالکل ایک شرک کیا اور اللہ کی توہین والا تصور ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، اللہ سے نجات کی جگہ اور اللہ سے پناہ کی جگہ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ہم اللہ کے غضب سے اللہ کی رحمت کی پناہ میں آ سکتے ہیں اور ہم کہیں نہیں جا سکتے، ہم اللہ کی پکڑ سے بچ کر زمین و آسمان سے نکل کر کے جا نہیں سکتے، کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ اگر ہمیں پناہ چاہیے تو نہ کسی ولی کی نہ کسی نبی کی، ہمیں صرف اللہ کی پناہ چاہیے۔ اللہ کی پناہ ہوگی تو اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوگی تو بچ جائیں گے، ورنہ کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ تو یہ جو تصور ہے سفارش کا، بالکل غلط تصور ہے۔ اس سفارش کا تصور اس آیت کریمہ میں واضح کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے سورہ یاسین میں اللہ نے بستی والوں کا ذکر کیا جن کو اصحاب القریہ کہتے ہیں۔ ان بستی والوں پر اللہ نے 3 رسول بھیجے تھے، ان تینوں رسولوں نے بستی والوں کو اللہ کی طرف بلایا، ان کے رب کی طرف بلایا، لیکن بستی والوں نے ان کی بات نہیں مانی، ان کو جھٹلا دیا۔ تو وہ تبلیغ کرتے رہتے لیکن بستی والے ان کی بات نہ مانتے۔ تو ایک شخص بستی کے دور کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، اس پچھلے پارے کے آخر میں ہے، وجاء من اقصى المدينة
رجل، اور آیا شہر کے دور دراز مقام سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کیا کہا؟ یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو۔ پوری قوم مخالف تھی تینوں رسولوں کی، تو اس آدمی نے رسولوں کی حمایت کی اور پوری قوم کو خطاب کیا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ پوری قوم مخالف تھی رسولوں کی، تو اس نے ببانگ دہل اعلان کیا اور اس نے کہا کہ اے میری قوم، یہ رسول بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ان رسولوں کی پیروی کرو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی دنیا کا بدلہ نہیں مانگتے، ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔ وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول ہیں۔ پھر یہ کہنے لگا، کہتے ہیں اس کا نام حبیب نجار تھا، اس شخص کا نام۔ اس نے بے خوف ہو کر اعلان کیا حق کا، توحید کا، کہنے لگا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے بھی پیدا کیا ہے، جس کی طرف تمہیں بھی لوٹ کر جانا ہے۔ ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ ہم معبودوں کی عبادت کیوں کریں؟ جو اللہ کے بندے ہیں ہمیں ان کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہم اللہ کی عبادت کیوں نہ کریں جو ہمارا خالق ہے، جس کی طرف ہمیں جانا ہے، جس نے ہمارا حساب لینا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، وہی سفارش کا تصور، جو غلط تصور صرف مشرکین مکہ میں نہیں تھا، تمام پرانی قوموں میں تھا، اور اللہ معاف کرے آج مسلمان کہلانے والوں میں بھی یہ تصور موجود ہے سفارش کا۔ وہ کہنے لگا اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لوں، إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر رحمان میرے ساتھ نقصان کا ارادہ کرے، اگر رحمان مجھے تکلیف دینا چاہے، لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، ان بتوں کی سفارش مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ میرے 10,000 معبود بھی ہوں اللہ کے علاوہ، اگر میں ان کو اپنا سفارشی بنا لوں، اللہ رب العالمین مجھے نقصان دینا چاہیں، مجھ پہ غضبناک ہوں، تو جتنے معبود ہیں ان کی سفارش مجھے ذرہ برابر فائدہ نہیں دے گی۔ ولا ينقذون، نہ یہ مجھے بچا سکیں گے اللہ سے۔ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور اللہ کا غضب ایک طرف ہو، پوری دنیا مجھے اللہ کے عذاب سے کیسے بچائیں گی؟ ان کی سفارش مجھے نہیں بچا سکتی، نہ یہ مجھے بچا سکتے ہیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک میں اس وقت واضح گمراہی میں ہوں گا۔ اللہ تو ناراض ہیں، میں اللہ کو راضی نہیں کر رہا، میں اللہ کے علاوہ اوروں کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اوروں کو نظر و نیاز دے کر میں منانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پوری دنیا سفارشی ہو جائے، اللہ ناراض ہوں، کوئی فائدہ نہیں۔ اس شخص کو انہوں نے قتل کر دیا اور اللہ رب العالمین نے اسے فوراً جنت میں داخل کر دیا۔ یہ اپنی قوم کا اتنا خیر خواہ تھا کہ اس کو اس کی قوم نے قتل کیا، تو یہ اللہ کے پاس جا کر کہتا ہے، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، یہ اللہ کے پاس جا کر کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ یہ کہنے لگا کہ کاش کہ میری قوم کو علم ہو جائے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے اور اللہ نے مجھے کتنی عزت دی ہے۔ اس کو قوم نے قتل کر دیا اور قتل ہونے کے فوراً بعد اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ قیل ادخل الجنہ، اس کو کہا گیا جنت میں داخل ہو جا۔ کہنے لگا کاش کہ میری قوم کو بھی علم ہو جائے، وہ قوم جو اس کی قاتل ہے، جنہوں نے اس کو قتل کیا، کہنے لگا میری قوم نے مجھے قتل تو کر دیا ہے، لیکن کاش کہ میری قوم کو مجھے قتل تو کر دیا ہے لیکن انہیں یہ حقیقت کا علم ہو جائے اللہ نے مجھے کتنی عزت دی ہے، حق بات کہنے پر، سچا پیغام پہنچانے پر۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی قوم پر کوئی بڑے لشکر نہیں اتارے۔ اللہ کو کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بڑے لشکروں کی ضرورت نہیں ہے، ایک چیخ ہی اللہ نے بھیجی، سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ بہرحال یہاں سفارش کا عقیدہ، شرک کا رد ہمیں بتایا گیا کہ شرک اور یہ جو سفارش کا تصور ہے یہ کتنا غلط ہے۔ یہ سفارش کا تصور آج عیسائیوں میں بھی موجود ہے۔ عیسائی سمجھتے ہیں کہ پورا ہفتہ ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں، اتوار کے دن پوپ کے پاس جا کر، فادر کے پاس جا کر کچھ اس کو نظر و نیاز دے دیں تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو آپ بتائیے یہی عقیدہ آج مسلمان کہلانے والوں میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں جی پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے جو مرید ہیں تو سارے مرید جنتی ہیں، پیر صاحب ان کو خود ہی قیامت کے دن بچا لیں گے، بس ہم پیر صاحب کی 11ویں نکال لیں، ان کے نام کی سبیل نکال لیں، ہمیں اور کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم چوری کریں، ڈاکہ ماریں، سود کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں، قتل کریں، کوئی مسئلہ نہیں، پیر صاحب کے سارے مرید جنتی ہیں والعیاذ باللہ۔ پھر اللہ نے یہ مقام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو نہیں دیا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی جنتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب آپ کا ہر امتی جنتی نہیں ہے تو کسی پیر کا ہر مرید کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ جنت میں جانے کے لیے جنت خواہشوں سے نہیں ملتی،
جنت ملتی ہے عمل سے، عمل کرنا پڑتا ہے، اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کو راضی کیے بغیر یہ جو ہمارے ہاں پیری مریدی کا تصور ہے، اس نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا، اور اللہ سے دور کر کے ہمیں اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمیں کہا کہ ان کے ساتھ واسطہ بناؤ، ان کے ساتھ رابطہ بناؤ، اور عجیب و غریب قصے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں ہم نے، جھوٹے قصے گھڑ گھڑ کے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کسی نے جنید بغدادی سے کہا، یہ کس سے کہا کہ دیکھا ان کو کہ وہ پانی پر چل رہے تھے، کوئی کشتی وغیرہ نہیں تھی، اب دریا کو پار کرنا تھا، تو وہ اب دریا کو پار کر رہے ہیں، پانی پر چل رہے ہیں، اور پانی ان کے لیے سخت ہوا ہوا ہے، اور وہ پانی پر چل رہے ہیں، پانی میں ڈوب نہیں رہے۔ جھوٹی روایتیں لوگوں نے گھڑ کے کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک شخص نے جنید بغدادی سے کہا کہ حضرت میں بھی اس دریا کو پار کرنا چاہتا ہوں جس طرح آپ پار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یا جنید یا جنید یا جنید کہہ کے تم میرے پیچھے آتے رہو تو تم بھی پانی پر چل سکو گے۔ تو بندہ یا جنید یعنی اللہ کو پکارنے کی بجائے جنید کو پکارتا رہا۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ کو جھوٹے قصے گھڑ گھڑ کے ان پر باندھے ہوئے ہیں۔ تو وہ یا جنید کہتا ہوا پانی پر چلتا گیا۔ جب آدھے دریا میں پہنچا تو اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں یا جنید کیوں پکار رہا ہوں، یعنی باقاعدہ اس قصے میں لکھا ہے کہ اس کے دل میں یہ باطل خیال آیا کہ میں یا جنید کیوں پکار رہا ہوں، میں یا اللہ کیوں نہیں پکارتا، مجھے یا اللہ پکارنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے دل میں جب یہ باطل خیال آیا تو وہ ڈوبنے لگا۔ کیسے لوگوں کو جھوٹے قصے گھڑ گھڑ کر جو ہے وہ توحید سے اللہ سے دور کر کے پیروں کے ساتھ لگا دیا گیا۔ وہ ڈوبنے لگا تو ڈوبتے ہوئے کہنے لگا کہ حضرت آپ خود تو یا اللہ کہہ رہے ہیں، مجھے یا جنید مجھ سے کھلوا رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ پہلے مجھ تک تو پہنچ جاؤ پھر اللہ تک بھی پہنچ جائے۔ جھوٹے قصے گھڑ گھڑ کے لگائے ہوئے ہیں صرف لوگوں کو اللہ سے دور کرنے کے لیے اور لوگوں کو پیروں کے نزدیک کرنے کے لیے۔ اور ہمارے یہاں تصور ہے کہ جب تک پیر کا شیخ کا چہرہ آپ کے سامنے نہیں ہوگا، ان کا تصور آپ کے سامنے نہیں ہوگا، آپ صحیح طریقے سے عبادت نہیں کر سکتے۔ بھئی عبادت اللہ کی کرنی ہے، پیر کی شیخ کی تو نہیں کرنی۔ حضرت نوح کی قوم کو شیطان نے کس طرح گمراہ کیا، صحیح بخاری کی حدیث پڑھیں۔ حضرت نوح کی قوم کو شیطان نے اسی طرح شرک میں مبتلا کیا، ان سے کہا کہ تم اپنی عبادت صحیح نہیں کر سکتے، تمہارے جو نیک بزرگ تھے ان کا خیال ذہن میں لاؤ، پھر تم اللہ کی صحیح عبادت کر سکو گے۔ انہوں نے ذہن میں اپنے بزرگوں کا خیال لانا شروع کر دیا، جی وہ بزرگ اس طرح اچھی عبادت کرتے تھے، ہم جب تک ان کا خیال ذہن میں نہیں لائیں گے ہم اچھی عبادت نہیں کر سکیں گے۔ جب یہاں تک پہنچے قوم والے، شیطان نے کہا کہ صرف اب خیال ذہن میں لانے کی کیا ضرورت ہے، اب ان کے بت بنا کے مسجد میں رکھ دو، اور بت بنا کے مسجد میں رکھ دیے کہ جی ان کو دیکھ کر ہم صحیح عبادت کریں گے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ یہیں سے شرک شروع ہوتا ہے، یعنی اللہ سے کاٹ کر لوگوں کو اللہ کے بندوں کے ساتھ لگا دیا۔ یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسا دین ہے، کیسے مسلمان ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ جی مسلمان کا بندے کا رابطہ ڈائریکٹ اللہ سے ہونا چاہیے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگر مجھے پکارنا ہے تو پہلے واسطوں کو پکارو اور پہلے فلاں کا واسطہ دو فلاں کا واسطہ دو، کہا مجھے پکارو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ رب العالمین تو عرش پر ہیں، تو ہم جب اللہ سے دعا کرنی ہے ہم اللہ سے کیسے دعا کریں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں بتائیے میں قریب ہوں۔ ٹھیک ہے میں عرش پر ہوں لیکن میں قریب ہوں، تمہارے شارق سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں، وہ مجھے جب بھی پکارے۔ فلیستجیبوا لی، لوگوں کو میری باتیں ماننی چاہیے، ولیؤمنوا بی، ان کو مجھ پر ایمان لانا چاہیے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ نیک ہو جائیں۔ تو اصل اسلام، اصل توحید، 100 باتوں کی ایک بات کیا ہے کہ بندے کا اللہ سے رابطہ ہونا چاہیے، یہ عین توحید ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے رستے اللہ اور بندوں کے درمیان واسطے بنائے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے ہمیں بدعات، خرافات اور شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ جی میں اسی کو واضح کر رہا ہوں۔ میں
میں نے بات واضح کی ہے کہ ایک سفارش کا تصور ہے جو شرکیہ تصور ہے، غلط تصور ہے، جو مشرکین کے ہاں تھا، صرف مشرکین کے ہاں نہیں، پچھلی قوموں میں بھی تھا۔ ابھی جو ہم نے حبیب نجار کا اصحاب القریہ کا قصہ پڑھا ہے تو ان کے ہاں بھی وہ سفارش کا تصور موجود تھا۔ تو اس حبیب نجار نے کہا کہ میں اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود کیوں بنا لوں کہ اگر اللہ مجھ سے ناراض ہو، اللہ مجھے نقصان دینا چاہیں، عذاب دینا چاہیں، مجھے ان کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اور مشرکین مکہ نے بھی سفارشی بنائے ہوئے تھے۔ سفارش کا یہ تصور بالکل غلط ہے۔ اللہ نے اس سفارش کی بالکل مکمل طور پہ نفی کی ہے قرآن کریم میں۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ دوست بنا لی، سفارشی بنا لیے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 43 ہے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ سفارشی بنا لی ہیں۔ قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، کہہ دیجئے اگرچہ وہ نہ کوئی اختیار رکھتے ہیں، کچھ بھی نہ وہ عقل کرتے ہیں۔ قل للہ الشفاعۃ جميعا، کہہ دیجئے سفارش ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ کیا پتہ لگا؟ کسی کے پاس کوئی سفارش کا حق نہیں ہے، اس آیت کریمہ سے پتہ لگا۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آیت الکرسی سے پہلے کی آیت ہے، آیت نمبر 254 سورہ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اے ایمان والو خرچ کرو اس سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہے، نہ کوئی دوستی ہے اور نہ کوئی سفارش۔ یا سفارش کا مکمل طور پر رد کیا گیا ہے۔ یہ کون سی سفارش ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا قل للہ الشفاعۃ جميعا، ساری کی ساری سفارش اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نے یہاں بھی سفارش کا رد کیا۔ یہ وہ سفارش کا غلط تصور ہے۔ ایک سفارش کا صحیح تصور بھی ہے۔ ایک وہ سفارش ہے جو اللہ کے نبی، اللہ کے ولی کریں گے، وہ صحیح تصور ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ تصور نہیں ہے اللہ ناراض ہیں اور کوئی سفارش کر سکے۔ اصل میں اس سفارش کا تصور کا رد کیا گیا ہے۔ اس سفارش کے تصور میں اللہ ناراض ہیں اور اللہ کا کوئی ولی، کوئی نبی سفارش کرے اور وہ اللہ کو کہے کہ اے اللہ اس کو معاف کر دے، اور اللہ کو اسے معاف کرنا پڑے۔ اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے، یاد رکھیے، کہ اللہ ناراض ہوں اور اللہ کو کسی کے کہنے پر کسی کو معاف کرنا پڑے۔ یہ سفارش کا تصور بالکل غلط ہے۔ ہاں صحیح تصور ہے، وہ کوئی بندہ گناہگار ہے لیکن اس نے نیک کام بھی کیے ہیں، اس نے ایسے کام کیے ہیں کہ اللہ اسے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ اس پر رحم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے رحم کا ایک انداز ہے کہ اللہ فرمائیں، اللہ اس بندے پر رحم کرنا چاہیں اور اللہ کسی اور شخص کو عزت بھی دینا چاہیں قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے، جہاں چند لوگ، چند سو، ہزار، لاکھ، کروڑ لوگ نہیں ہوں گے، پوری دنیا وہاں ساری ہوگی۔ اللہ وہاں کچھ لوگوں کو عزت دینا چاہیں گے، کچھ لوگوں کو معاف کرنا چاہیں گے اور دوسری طرف کچھ لوگوں کو عزت دینا چاہیں گے۔ تو اللہ اپنی مرضی سے کہیں گے کہ اے میرے نبی، اے میرے ولی، تم فلاں کے بارے میں سفارش کر دو، تم سفارش کرو گے تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہیں اور وہ سفارش کر رہے ہیں اور اللہ کو بات ماننی پڑے، یہ شرکیہ تصور ہے سفارش کا۔ یہاں ہے کہ اللہ اس شخص کو خود معاف کرنا چاہتے ہیں اور اللہ اپنے کسی نبی ولی کو مقام دینا چاہتے ہیں قیامت کے دن سب کے سامنے۔ اللہ دکھانا چاہتے ہیں، دیکھو آج لوگ ڈر رہے ہیں، آج لوگوں کو شدید خوف ہے کہ آج ہم اللہ کے عذاب سے کیسے بچیں۔ تو دیکھو یہ لوگ نہ صرف جنتی ہیں، یہ جنتی بھی ہیں، میں انہیں جنت میں بھی داخل کر رہا ہوں، اور جنت میں داخل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سفارش بھی کریں گے میری اجازت سے، اور میں ان کی سفارش پر کچھ اور لوگوں کو بھی جہنم سے نجات دے دوں گا۔ سفارش ہوگی لیکن اللہ کی اجازت سے۔ اللہ ناراض ہو پھر سفارش نہیں ہو سکتی۔ جس سفارش کا رد ہے قرآن میں، وہ اللہ ناراض ہو تو کوئی سفارش کر سکے اور اللہ کو اس کی بات ماننی پڑے، یہ غلط تصور ہے۔ اللہ خود کسی بندے کو نوازنا چاہے، کسی پر رحم کرنا چاہے، اور اللہ کسی اپنے نبی، ولی، شہید، کسی نیک شخص کو اللہ مقام دینا چاہے، اللہ اس نیک شخص سے کہے کہ لو بھی تم اس کے بارے میں سفارش کرو۔ تو یاد رکھیے سفارش کا تصور موجود ہے لیکن اللہ کی اجازت سے۔ سورہ آیت الکرسی میں
اللہ رب العالمین نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اللہ کے نزدیک ہاں مگر اللہ کی اجازت سے۔ اگر اللہ ناراض ہو کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ مجھے آپ بتائیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی سفارش کی ضرورت کس کو ہوگی؟ ابو لہب ہے، اس کی سفارش کی ضرورت کون کرے گا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے؟ آپ کا چچا ہے، کیا آپ کریں گے؟ حضرت نوح کا بیٹا ہے، حضرت نوح نے دنیا میں اللہ سے کہا کہ اللہ آپ نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے گھر والوں کو محفوظ رکھیں گے عذاب سے۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے شکوہ کیا، اللہ رب العالمین ناراض ہو گئے۔ قرآن کریم میں اللہ کے الفاظ موجود ہیں کہ حضرت نوح کہنے لگے کہ قال یا نوح انہ ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي، حضرت نوح نے اپنے رب کو پکارا بڑی عزت سے، کہنے لگے کہ اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، وان وعدك الحق، آپ کے وعدے سچے ہیں، وانت احکم الحاکمین، آپ کے فیصلے بھی بڑے حکمت والے ہیں، آپ نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والے جو ہیں وہ محفوظ ہوں گے، میرا بیٹا میرے گھر والوں سے ہے، وہ غیر نہیں ہے، اور آپ کا وعدہ سچا ہے، میں آپ کے وعدے پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا کہ آپ کا وعدہ جھوٹا تھا، آپ کا وعدہ سچا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ کے فیصلے حکمت والے ہیں، ممکن ہے مجھے سمجھ نہ آئی ہو، آپ انداز دیکھیے کتنا ادب والا انداز ہے۔ کہتے ہیں اے اللہ میرا بیٹا تو میرے گھر والوں سے تھا، آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ کے گھر والوں کو محفوظ رکھوں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا آگے سے؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرے اہل سے نہیں ہے، تم کہتے ہو تمہارے اہل سے، اور تو تمہارے اہل سے ہے ہی نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل نیک نہیں ہے، جس کے عمل نیک نہ ہو، گناہ گار ہو، وہ تمہارے اہل سے کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کا بیٹا اگر گناہ گار ہو، اللہ کا نافرمان ہو، کافر ہو، وہ نبی کے اہل سے خارج ہو جاتا ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مجھ سے آئندہ سوال نہ کرنا جس کا آپ کو علم نہ ہو۔ اللہ ناراض ہوئے شدید، مجھ سے سوال نہ کرنا آئندہ جس کا علم نہ ہو۔ لا علمی میں کیسا سوال کر رہے ہیں؟ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں نصیحت کرتا ہوں جاہل نہ بن جائے۔ اللہ اپنے نبی کو، اور اس نبی کو جو اللہ کا جلیل القدر اور اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں، جو 1000 سال 50 سال کم اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے، اور اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ان کا ذکر کیا۔ اللہ ان کو ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں نصیحت کرتا ہوں جاہل نہ ہو جانا، فوراً توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کہتے ہیں قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں آئندہ آپ سے کوئی ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ آپ نے اگر مجھے معاف نہ کیا، مجھ پہ رحم نہ کیا، تو میں تو تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ وہی دعا جو حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، وہی دعا حضرت نوح نے کی، اللہ نے انہیں معاف کر دی۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا قیامت کے دن حضرت نوح اپنے اس بیٹے کے بارے میں سفارش کر سکیں گے؟ کبھی نہیں کر سکیں گے۔ دنیا میں کر کے دیکھ لی انہوں نے، اللہ سے ان کو تنبیہ ہوئی، شدید تنبیہ۔ حضرت نوح اپنی اسی غلطی کی وجہ سے قیامت کے دن لوگ ان سے کہیں گے کہ سفارش کریں، اللہ حساب شروع کرے۔ حضرت نوح کہیں گے میں سفارش نہیں کر سکتا، مجھے اللہ کی ناراضگی یاد ہے جو دنیا میں میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں بات کی تھی، تو مجھ سے وہ غلطی ہوئی تھی، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ اب کیا حضرت نوح قیامت کے دن اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کر سکیں گے؟ ہرگز میں۔ حضرت ابراہیم اپنے باپ کے بارے میں ہرگز میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو لہب کے بارے میں ہرگز نہیں، ابو طالب کے بارے میں ہرگز نہیں۔ ہاں سفارش ہوگی اللہ جس کے بارے میں اجازت دیں گے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اللہ کے نزدیک مگر اللہ کی اجازت سے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں، فرشتے ہیں اللہ کے قریب ہیں، لیکن ان کی سفارش کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ، مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دیں۔ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، جس کے لیے اللہ چاہیں، جس کے لیے اللہ راضی ہوں۔ دو شرطیں ہیں سفارش کی۔ پہلی شرط سفارش کرنے والے کو اللہ اجازت دیں کہ تو سفارش کر، اور دوسری شرط کہ اللہ سفارش کرنے والے کے لیے بندے طے کر دے کہ ان کے بارے میں سفارش کر۔ سفارش کرنے کے لیے اللہ کی اجازت چاہیے، اور پھر اللہ کی اجازت وہ مطلق نہیں ہوگی۔ حضرت ابراہیم سفارش کریں گے قیامت کے دن اللہ کے نبی ہونے کے ناطے سے، لیکن مطلق نہیں کر سکیں گے اپنے باپ کے بارے میں کر لیں۔ حضرت نوح سفارش کریں گے اللہ کے حکم سے قیامت کے دن، مطلق سفارش نہیں کر سکیں گے اپنے بیٹے کے بارے میں کر لیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں گے بہت سارے لوگوں کے لیے، مطلق سفارش نہیں ہوگی، جس کے لیے اللہ کی اجازت ہوگی اس کے لیے سفارش ہو سکے گی، لمن یشاء ویرضی، جس کے لیے اللہ چاہے۔ اور پھر اللہ نے ذکر کیا کہ یہ قیامت کی جو سفارش ہے اس طرح نہیں ہوگی کہ کوئی گردن تان کر سفارش کر سکے گا۔ قیامت کے دن سفارش ہوگی لیکن ڈرتے ڈرتے، اللہ کے ڈر سے کانپتے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کے حوالے سے کہ یہ ان لوگوں نے اللہ کی اولاد مقرر کر لی ہے، اور اللہ کی اولاد میں فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد پکڑی، سبحانہ، اللہ پاک ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ فرشتے جنہیں یہ اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں وہ تو اللہ کے معزز بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، عاجز، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کی بندگی سے وہ انکار نہیں کرتے۔ وہ اللہ کی بیٹیاں، اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی اولاد تو وہ ہو جو اللہ سے ہو، اللہ کی مخلوق تو اللہ کی اولاد نہیں ہو سکتی، وہ تو اللہ کے معزز بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ تو اللہ کے حکم سے سبقت نہیں لے جاتے، وہم بامرہ یعملون، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ ان کے آگے ان کے پیچھے سب کچھ جانتا ہے۔ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضى، اور وہ بھی سفارش نہیں کر سکتے مگر جس کے لیے اللہ راضی ہو۔ وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اللہ کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں۔ 17ویں پارے کی سورہ انبیاء کی آیتیں، اللہ نے سفارش کی حقیقت واضح کی ہے کہ تم کہتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عاجز بندے ہیں، اللہ کے معزز بندے ہیں، اللہ نے انہیں عزت دے رکھی ہے، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور وہ سفارش نہیں کر سکیں گے مگر جس کے لیے اللہ راضی ہو، اور جب وہ سفارش کریں گے اللہ کے ڈر سے کانپ رہے ہوں گے کہ کہیں ہم سے غلط بات نہ ہو جائے۔ تو یہ سفارش موجود ہے، لیکن یہ تصور سفارش کا کہ اللہ ناراض ہیں، ہوتے رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم کچھ لوگوں کو منا لیتے ہیں تو بس ہم جنتی ہو جائیں گے، والیاذ باللہ، یہ سفارش کا شرکیہ تصور ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے میدان محشر کی بڑا ہی ایک ہولناک، بڑا ہی خطرناک دن ہے، اللہ نے اس کی منظر کشی کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو مرنے کے بعد کی زندگی کا، میدان محشر کا، حساب و کتاب کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انکار جو مانتے ہیں میدان محشر کو، مرنے کے بعد کی زندگی کو، وہ بھی، اور جو نہیں مانتے وہ بھی، سب کو میدان محشر میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہوگا، چاہے مانے چاہے نہ مانے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، وہ سب کے سب اچانک اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ کر نکلیں گے، اپنی قبروں سے نکلیں گے اور قبروں سے نکل کر دوڑ کر میدان محشر میں اکٹھے ہوں گے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، دوسری آیت میں فرمایا کہ وہ قبروں سے قیامت کے دن تیزی سے نکلیں گے، کأنہم الی نصب یوفضون، جیسے دنیا میں اپنے بت قدوں کی طرف دوڑ کر جاتے تھے، قیامت کے دن قبروں سے دوڑ کر میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ جو میدان محشر کو، بعث بعد الموت کو مانتا ہے وہ بھی، جو نہیں مانتا وہ بھی۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں ہماری نیند سے کس نے جگا دیا، ہمارا تو خیال تھا کہ اب کوئی زندگی نہیں ہے، ہمیں کس نے جگا دیا، ہمیں کس نے زندہ کر دیا۔ فرشتے جواب دیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، محاسبہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مرنے کے بعد کی زندگی، میدان محشر بپا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں ہوگی وہ مگر ایک ہی چیخ، ایک ہی چیخ ہوگی، ایک ہی سور پھونکا جائے گا، فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، سب کے سب ہمارے پاس حاضر ہو جائیں گے، کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، نہیں ہے کوئی شخص بھی آسمانوں میں اور نہ زمین میں مگر اللہ کے پاس بندہ ہو کر آئے گا، ذلیل ہو کر آئے گا، اللہ کے پاس عاجز ہو کر آئے گا، چاہے وہ میدان معاشر کو، بعث بعد الموت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک ہی چیخ ہوگی، سب کے سب جو ہیں وہ حاضر ہو جائیں گے۔
فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور نہیں تمہیں بدلہ دیا جائے گا مگر تمہارے اعمال کا. قیامت کے دن جنہوں نے جہنم میں جانا ہے، اللہ کی سزا اور اللہ کے غضب کا شکار ہونا ہے، اللہ فرماتے ہیں کوئی ظلم نہیں ہے کسی پر، یہ تمہارے اعمال کا صلہ ہے. دنیا میں تمہیں سمجھایا گیا، تمہیں بار بار بتایا گیا، تم نے نہیں مانا. پھر اللہ فرماتے ہیں ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جنت والے آج کے دن شغل میلے میں، عیش و عشرت میں ہوں گے. فاکہون، خوش ہوں گے، کوئی ان پر خوف، کوئی غم نہیں ہوگا. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں، اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ان کی بیویاں بھی، ان کی شادی بھی کروا دیں گے. وزوجناہم بحور عین، اللہ فرماتے ہیں ہم حور عین سے ان کی شادی کروا دیں گے. تو وہ اور ان کی بیویاں فی ظلال، سایوں میں، علی الارائک، تختوں پر، متکئون، تکیے لگائے اطمینان سے بیٹھے ہوں گے. لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے اس میں پھل ہوں گے، میوے ہوں گے ہر قسم کے. ولہم ما یدعون، اور ہر وہ چیز جو وہ طلب کریں. یہ تو دنیا کی نعمت، یہ تو جنت کی نعمتیں ہیں، جو وہ چاہیں گے وہ ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے وہ جو تمہارا دل کرے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم مانگو تمہیں ملے گا. یہ تو نعمتیں ہیں. سلام قولا من رب الرحیم، ان سب نعمتوں سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ سلام ہوگا اللہ رب العالمین کی طرف سے. قول، اللہ رب العالمین کی طرف سے سلام کا پیغام آئے گا، سلام آئے گا. اور جب اللہ رب العالمین سلام کہے، اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی. قرآن کریم میں اللہ نے کئی موقعوں پر جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور ان جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا ہوگی جو ان سب نعمتوں سے بڑی ہوگی. اللہ نے ایک جگہ پر منافقوں کا مقام قیامت کے دن اور مومنوں کا مقام بیان کیا، تو وہاں اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 72، اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں سے ان جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے سے نہریں رہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور پاکیزہ گھر ہوں گے ہمیشگی کی جنت میں. یہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی رضا تو یہ سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے. اللہ راضی ہوں گے، اللہ ان سے راضی ہوں گے، وہ اللہ سے راضی ہوں گے، اور یہ سب سے بڑھ کر ہوگی. یہ سب نعمتیں کمتر ہو جائیں گی اس سے. اللہ فرمائیں گے کہ اے لوگو تمہیں نعمتیں مل گئی ہیں، تمہیں کچھ اور چاہیے. لوگ کہیں گے اے اللہ آپ نے ہمیں ہر نعمت دے دی ہے، اب اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے. اللہ فرمائیں گے اے لوگو اس سے بڑھ کر بھی نعمت ہے کہ میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے آئندہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا، تمہیں میری رضا حاصل ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اسی طرح اللہ کی رضا کہ جنت کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہے، اور پھر اللہ کی رضا، اور پھر اللہ کا جو دیدار ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنا دیدار کروائے. تو اللہ کا دیدار یہ سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے. اس سے بڑی نعمت کوئی بھی نہیں ہوگی جب قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا، صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق. تو یہ میدان محشر میں، جنت میں نیک لوگوں کی اللہ نے نعمتیں بیان کی ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں یہ تو نیک لوگوں کی کیفیت ہے، اس کے بالمقابل جو برے لوگ ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم آج الگ ہو جاؤ. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اے بنی آدم کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی. شیطان کی عبادت سے کیا مراد ہے؟ گناہ گار لوگ شیطان کی عبادت نہیں کرتے، شیطان کو سجدے نہیں کرتے. اگرچہ ایسے لوگ بھی ہیں آج دنیا میں، ایسے گروہ بھی ہیں جو باقاعدہ اپنے آپ کو شیطان کے بندے اور شیطان کی وہ عبادت کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں. لیکن دنیا میں اکثر لوگ ایسے ہیں کہ شیطان کی اس طرح کر کے عبادت نہیں کرتے جس طرح ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. یہاں عبادت سے مراد شیطان کے پیچھے چلنا، شیطان کی بات ماننا ہے، شیطان کی اطاعت کرنا ہے.
کسی کی اطاعت کرنا اللہ کو چھوڑ کر یہ اس کی عبادت ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اگر ایک شخص قرآن و سنت کو چھوڑ کر اپنے نفس کے پیچھے چلے، اپنے دل کے پیچھے چلے، گویا کہ وہ اپنے دل کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جو اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتا ہے؟ اپنی خواہش کو اپنا معبود بنانا کیسے ہے؟ انسان کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنی مرضی پہ چلے، گویا کہ اس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ اسی طرح کوئی شخص کتاب و سنت کو چھوڑ کر لوگوں کی باتوں کے پیچھے چلے، چاہے وہ کوئی بڑا بزرگ ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی ولی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی صحابی کیوں نہ ہو، کوئی شخص کتاب و سنت کو چھوڑ کر اللہ اور رسول کے صریح حکم کو چھوڑ کر کسی امتی کی بات مانے، اس کو پتہ ہے کہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے، اللہ کا حکم کچھ اور ہے، وہ کسی امتی کی بات مانے، گویا کہ اس نے اس کو اللہ کا شریک بنا لیا ہے، اس نے اس کو معبود بنا لیا ہے۔ شیطان کے پیچھے چلنے والا در حقیقت شیطان کی عبادت کرتا ہے، کتاب و سنت کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے چلنے والا در حقیقت وہ اس کو رب بناتا ہے۔ اللہ نے یہود و نصارہ کے حوالے سے قرآن میں بیان فرمایا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار، اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو رب بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر۔ کیسے رب بنایا تھا؟ حضرت عدی بن حاتم ہیں، عیسائی ہیں، حاتم تائی مشہور شخص ہے، سخی شخص، اس کے بیٹے عدی بن حاتم یہ عیسائی تھے، یہ مسلمان ہو گئے۔ تو جب مسلمان ہوئے اور یہ آیت پڑھی سورہ توبہ کی کہ یہودیوں عیسائیوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرنے لگے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عیسائی تھے، ہم تو اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے، کیا مطلب ہے عیسائی کا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے علماء تمہیں جو کہتے تھے، جس کو حلال کہتے تھے، جس کو حرام کہتے تھے، تم آنکھیں بند کر کے ان کی بات نہیں مانتے تھے، تم ان سے تورات و انجیل کا حکم نہیں پوچھتے تھے، وہ تمہیں جس کو حلال کہیں، جس کو حرام کہیں، تم آنکھیں بند کر کے ان کی بات مانتے تھے۔ کہنے لگے جی ہاں یہ تو ہم کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہی تو ان کی عبادت تھی۔ تو اللہ قیامت کے دن جہنمیوں سے کہیں گے کہ اے جہنمیوں، آج جہنم میں تمہارے آنے کی وجہ کیا ہے کہ تم شیطان کے پیچھے چلتے رہے، شیطان کی باتیں مانتے رہے۔ میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم نے شیطان کے پیچھے نہیں چلنا، شیطان کی عبادت نہیں کرنی۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ وان اعبدونی، اور میری عبادت کرو، میں نے تمہیں یہ کہا تھا، تم نے میرا حکم ماننا ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، شیطان تم میں سے بہت زیادہ مخلوق کو گمراہ کر چکا ہے۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، بہرحال تم نے اللہ کی بات نہیں مانی، شیطان کے پیچھے لگے رہے، اب یہ جہنم ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، داخل ہو جاؤ اس میں آج کے دن اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے۔ اب قیامت کے دن کافر لوگ، نافرمان، کچھ اپنا عذر پیش کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں دنیا میں جھوٹ بولتے رہے، یہاں بھی غلط بیانی کرنے کی کوشش کریں گے، جھوٹا سچا عذر پیش کرنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ رب العالمین کیا کریں گے؟ اليوم نختم على افواہہم، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے، ان کے ہاتھ اور پاؤں بول کر ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہاں تو ذکر نہیں ہے، دوسری صورت میں ذکر ہے کہ ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے چمڑے ان کے خلاف گواہی دیں گے، تو وہ اپنی جلدوں سے کہیں گے، اپنے چمڑوں سے کہیں گے، وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے، اپنی جلد سے کہیں گے تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ جواب دیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس اللہ نے بلوایا ہے جس نے ہر شے کو بولنے کی صلاحیت دی ہے۔ وہ ان چمڑے نے بھی آج جہنم میں جانا ہے، لیکن وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے اللہ کے حکم سے۔ اس قیامت میں کوئی بندہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکے گا، جو بندہ بات کرے گا سیدھی بات کرے گا۔ تو یہ اللہ نے منظر کشی کی ہے قیامت کی، میدان محشر کی۔ اس کے بعد سورہ صافات کے اندر اللہ نے جنتیوں اور جہنمیوں کے آپس میں مکالمے، جنتی لوگ جنت میں کتنے خوش ہوں گے اور آپس میں کس طرح وہ، جس میں دنیا کے اندر لوگ خوش گپیاں کرتے تھے اور آپس میں بات چیت کرتے تھے، تو اللہ نے اس کی بھی منظر کشی قرآن کریم میں کی ہے۔
یہ منظر کشی اللہ نے کیوں کی؟ اللہ نے جو مستقبل میں باتیں ہونے والی ہیں وہ دنیا میں ہمیں بتا دیں تاکہ ہم یقین کر لیں کہ قیامت کے دن اس طرح ہوگا، اور ہم اگر وہ اچھے لوگوں کی باتیں ہیں تو ہم ان جیسا بننے کی کوشش کریں، اگر وہ برے لوگوں کی باتیں ہیں تو ہم ان جیسا نہ بننے کی کوشش کریں۔ تو سورہ صافات میں اللہ رب العالمین جنتیوں جہنمیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ ان کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ اللہ جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کر کے کہتے ہیں، جنت کی نعمتیں ذکر کی، پھر فرماتے ہیں کہ جنتیوں میں سے بعض کی طرف متوجہ ہوں گے، جنتی بعض کی طرف متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے، کیا کہیں گے؟ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، ایک جنتی ان میں سے کہے گا باقی ساتھیوں سے کہ انی کان لی قرین، کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا۔ ایک جنتی باقی جنتیوں کو بتا رہا ہے کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا۔ یقول اَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، وہ مجھے کہا کرتا تھا کہ کیا تو بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، اَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا ہمیں بدلہ دیا جائے گا زندہ کر کے؟ ایک جنتی باقی جنتیوں سے کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا، وہ مجھے بعد الموت کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا تھا، اور وہ مجھے کہتا تھا کہ یہ جو بے وقوفوں والی بات ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم زندہ ہوں گے، کیا ہمیں جزا اور سزا ملے گی، کیا تمہیں بھی اس بات کا یقین ہے؟ قال هل انتم مطلعون، جب وہ جنتی اپنے دیگر جنتیوں کو یہ بات سنائے گا اپنے کافر ساتھی کی دنیا کے، تو پھر وہ جنتی باقی ساتھیوں سے کہے گا هل انتم مطلعون، کیا تم جھانک رہے ہو؟ کہاں؟ یعنی جہنم میں، جنت اوپر ہوگی جہنم نیچے ہوگی، تو پھر وہ جنتی اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ کیا تم جھانکتے ہو، یعنی جہنم میں۔ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، پس وہ جھانکے گا تو وہ دیکھ لے گا اس کو جہنم کے بیچوں بیچ۔ جنتیوں کو اپنا واقعہ بیان کر رہا ہے دنیا کا کہ کیسے ایک بندے نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی بحث و مباحثہ میں، پھر وہ کہے گا کہ تمہیں جہنم نظر آ رہی ہے، دیکھو جہنم میں وہ ساتھی موجود ہے، جہنم کے بیچوں بیچ وہ جو مجھے قیامت کے دن بعد الموت کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا تھا، وہ جہنم کے بیچوں بیچ موجود ہے۔ پھر وہ کیا کہے گا وہ جنتی باقی ساتھیوں سے؟ قال تاللہ ان کدت لتردین، وہ جنتی کہے گا اس جہنمی سے، اس کو پکارے گا اور کہے گا اللہ کی قسم ان کدت، یقیناً تو قریب تھا، لتردین، کہ تو مجھے ہلا کر ڈالتا۔ وہ اس جہنمی سے کہے گا کہ دنیا میں تو مجھ سے بحث و مباحثہ کرتا تھا، میں تیری باتوں میں نہیں آتا تھا، تو مجھے ورغلاتا تھا، اللہ کی قسم تو قریب تھا کہ تو مجھے ہلا کر ڈالتا اگر میں تیری بات مان لیتا، اگر میں تیری طرح شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا، آج میں بھی ہلاک ہو جاتا، آج میں بھی جہنم میں تیرے ساتھ ہوتا۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اگر مجھ پر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی، رحمت نہ ہوتی، آج میں بھی جہنم میں حاضر ہوتا۔ اب دیکھیے یہ جنتی جہنمی سے کہے گا کہ میں تیرے والا عقیدہ میں نے نہیں رکھا، لہٰذا تو جہنم میں ہے اور میں جنت میں ہوں، اور وہ کہے گا میں جنت میں اپنے عمل کے بل بوتے پر نہیں ہوں، میں اپنے رب کی رحمت کی وجہ سے جنت میں ہوں۔ میرے رب نے جو ہے وہ مجھ پر رحمت کی ہے کہ مجھے اللہ نے جنت میں بھیج دیا ہے۔ مومن کبھی اپنے عمل پر فخر نہیں کرتا، اپنے عمل پر غرور نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا مجھے جنت میرے عمل کی وجہ سے ملنی ہے۔ مومن جب بھی بات کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کی بات کرتا ہے، تو کہے گا کہ اگر میرے رب کی رحمت نہ ہوتی تو میں بھی آج جہنم میں ہوتا۔ پھر خوش ہو کر اپنے ساتھیوں سے کہے گا، یہی شخص جنتی کہے گا افما نحن بمیتین، کیا ہم نے مرنا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے، اور بعض سوال ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر انکار ہوتا ہے، سوال کا جواب نہیں چاہیے ہوتا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی چیز مجھے ملے تو میں کہوں کہ کیا یہ اچھی چیز نہیں ہے، مطلب یہ کہ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اسی طرح وہ اپنے ساتھیوں سے اب مخاطب ہوگا جنتی، وہ کہے گا افما نحن بمیتین، کیا اب ہم نے مرنا نہیں؟
الا موتتنا الاولی، سوائے ہماری پہلی موت کے، جو موت آ چکی ہے تکلیف دہ موت تھی، اس میں تکلیف بھی تھی، اب ہمیں کوئی موت نہیں ہے، اب ہمیں کوئی تکلیف نہیں آنی، ایک موت تھی جو گزر گئی، وما نحن بمعذبین، اب ہمیں کبھی عذاب نہیں ہونا، کبھی کوئی تکلیف نہیں آنی۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہ البتہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ ہے اصل کامیابی جس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ یہ دنیا کی مادیت پرستی، دنیا کے مال و دولت، دنیا کی چکا چند، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے، دنیا کا دھوکہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کا دھوکہ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیا کے بینک بیلنس اور گاڑیاں اور مکانات اور محلات، یہ سارا کا سارا دھوکہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان اللہ کے عذاب سے بچ جائے، قیامت کے دن جنت میں داخل ہو جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر وہ نعمتوں میں ہو، یہ ہے اصل کامیابی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اس جیسے کام کرنے کے لیے، اس جیسی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ لوگوں کو اس کے لیے محنتیں کرنی چاہیے، دنیا کے لیے، اپنے کریئر کے لیے، اپنے بیوی بچوں کی جھوٹی خواہشوں کے لیے۔ انسان محنت کرے گے تو کوئی محنت نہیں ہے۔ اگر انسان نے محنت کرنی ہے، مقابلہ کرنا ہے، تو انسان کو اس جنت کے لیے، ایسی کامیابیوں کے لیے انسان کو عمل کرنا چاہیے، عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ یعنی دنیا میں اگر کوئی بندہ کہے نا کہ جی ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کس چیز میں سبقت لے جانی چاہیے، ہمیں کس میں مقابلہ کرنا چاہیے، اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو، عمل کرنے والوں کو اس جنت اور اس جنت کی نعمتوں کے لیے، ایسی کامیابیوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ جو بندہ عمل کرنے کی کوشش کرے، کام کرنے کی کوشش کرے، کوئی ترقی حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس کو دنیاوی ترقیاں حاصل کرنے کی کوشش نہیں، بلکہ اس سے اخروی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُولًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ، کیا یہ شخص، یہ جنتی لوگ زیادہ بہتر ہیں مہمان نوازی کے اعتبار سے، یا زقوم کا درخت؟ کیا یہ نعمتیں زیادہ اچھی مہمان نوازی ہیں کہ تھور کا درخت؟ زقوم کا درخت کیا ہے؟ اتنا خطرناک اور اتنا خوفناک درخت ہے، بہت بڑا اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ اور عذاب بنایا ہے، آزمائش بنایا ہے۔ یہ کیسا درخت ہے؟ فرمایا اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ، یہ درخت جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے، یہ لعنتی درخت ہے۔ اس کو قرآن کریم میں الشجرۃ الملعونۃ قرار دیا گیا ہے، لعنتی درخت، یہ جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے۔ طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، اس کے خوشے، اس کے پھل کیسے ہیں؟ جیسے کہ شیطان کا سر ہوتا ہے۔ ہم نے شیطان کا سر نہیں دیکھا، لیکن شیطان کے سر سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا کریہ یہ درخت ہوگا، کتنا اس کا بدترین منظر ہوگا۔ اس کے پھل ایسے ہیں جیسے شیطان کا سر ہوتا ہے۔ اور انسان کیا کرے گا؟ جہنمی۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، یہ صرف چکھیں گے نہیں اس درخت کو، یہ اس کو کھائیں گے اور پیٹ بھریں گے اس سے، لیکن نہ پیٹ بھرے گا، لا يسمن ولا يغني من جوع، نہ وہ موٹا کرے گا، نہ بھوک سے فائدہ دے گا، اور وہ جب حلق سے گزرے گا، حلق سے گزرے گا ہی نہیں۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، کھانا حلق میں اٹکنے والا، وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور دردناک عذاب۔ نہ وہ کھانا حلق سے اترے گا، اور نہ طاقت دے گا، اور نہ بھوک سے ذرہ برابر فائدہ دے گا۔ اور یہ زقوم کا درخت، یہ صرف یہ نہیں کہ حلق میں پھنس جائے گا، یہ شدید گرم ہوگا۔ کتنا گرم ہوگا؟ جس طرح کھولتا ہوا پانی گرم ہوتا ہے۔ یہاں ذکر نہیں ہے، وہ دوسری جگہ ذکر ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، پیٹوں میں ایسے جا کر ابلے گا جیسے گرم پانی ابلتا ہے زقوم کا درخت۔ پھر اللہ فرماتے ہیں صرف زقوم کا درخت نہیں ہوگا، ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم،
پھر ملاوٹ ہوگی ابلتے ہوئے پانی کی، اس کھانے کے ساتھ ابلتا ہوا پانی بھی ساتھ ملے گا۔ ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم، اور یہ جو ابلتا ہوا پانی ہے اس کے بارے میں یہاں ذکر نہیں ہے، دوسری آیت میں ذکر ہے کہ اس ابلتے ہوئے پانی کو اتنا انہیں پیاس ہوگی، اتنی پیاس ہوگی وہ پینے پر مجبور ہوں گے، اور کتنا پئیں گے؟ گھونٹ گھونٹ نہیں پئیں گے، وہ اس طرح پئیں گے جیسا پیاسا اونٹ پیتا ہے۔ فشاربون علیہ من الحمیم، بس وہ زقوم کے درخت کے بعد ابلتا ہوا پانی پئیں گے۔ فشاربون شرب الہیم، پیاسے اونٹ کی طرح پئیں گے۔ ھذا نزلهم یوم الدین، یہ قیامت کے دن ان کی مہمان نوازی ہوگی، طنز ہے اللہ کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زقوم کا درخت اور یہ ابلتا ہوا پانی، اللہ فرماتے ہیں ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم، اس کھانے اور پینے کے بعد دوبارہ جہنم کی آگ، اسے تو نجات نہیں ملنی۔ جہنم کی آگ سے زقوم کا درخت اور ابلتا ہوا پانی، دوبارہ جہنم کی آگ، کوئی وقفہ ہی نہیں ہے عذاب سے بچنے کا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم میں کیوں گئے، ان کا قصور کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان کا قصور یہ ہے انہم الفوا آباءہم ضالین، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہی پر پایا تھا۔ ماں باپ کی گمراہی، اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا قصور یہ ہے فہم علی آثارہم یہرعون، یہ ان کے نقش قدم پہ سرپٹ دوڑتے رہے، انہوں نے غور کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ ہمارے ماں باپ غلط ہیں کہ صحیح، جو ان کے ماں باپ کرتے رہے یہ بھی وہی کرتے رہے۔ ماں باپ شیعہ ہیں یہ بھی، ماں باپ یہودی ہیں یہ بھی، عیسائی ہیں یہ بھی، مسلمان ہیں یہ بھی۔ ماں باپ کے اسلام کی وجہ سے اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے، آپ کی اپنی کوئی ریسرچ نہیں ہے، اپنی کوئی تحقیق نہیں ہے، آپ نے خود ریسرچ کر کے اپنی پسند سے ایک چیز قبول نہیں کی، تو ماں باپ یہودی ہیں آپ یہودی، عیسائی ہیں آپ عیسائی ہیں، قادیانی ہیں آپ قادیانی ہیں، وہ شیعہ ہیں آپ شیعہ ہیں، وہ مسلمان ہیں آپ مسلمان ہیں، آپ کے نام مسلمانوں والے ہیں، نہ آپ کو نماز کا پتہ ہے نہ روزے کا پتہ ہے، آپ نے تو اپنا دین پڑھا ہی نہیں۔ تو جو ماں باپ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر رہے، بس ہمارے آباء و اجداد جو کرتے ہیں ہم وہ کریں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ما انزل اللہ کی پیروی کرو، اللہ اور رسول کے حکم کی پیروی کرو، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، وہ کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اللہ فرماتے ہیں اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اگر جو شیطان ان کو جہنم کے عذاب کی طرف کھینچتا ہو، لے کے جاتا ہو، تو تب بھی وہ آباء و اجداد کی پیروی کریں گے۔ جہنم میں جانے کی اکثر وجہ، بڑی وجہ ماں باپ کی اندھا دھند پیروی ہوتی ہے، اپنے قوم، اپنے قبیلے، اپنے مسلک کی اندھا دھند پیروی ہوتی ہے۔ انسان کتاب و سنت کو چھوڑ کر کتاب و سنت کی تعویل کر دیتا ہے اپنے موقف کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ اگر جنت میں جانا ہے، اللہ کے عذاب اور جہنم سے نجات لینی ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان ماں باپ کے نقش قدم پر چلنے کی بجائے انسان اپنی تحقیق کرے، انسان اپنی اسٹڈی کرے، اور انسان دیکھے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے، میرے اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے کتاب بھیجی ہے، وہ کتاب مجھ سے کیا تقاضا کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا ہدایت چھوڑ کے گئے۔ ہمیں خود ریسرچ کرنی ہے، ہمیں محنت کرنی ہے۔ کوئی کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی، تو جب ہم 16 سال 20 سال دنیا کی علوم پڑھتے ہیں، ہمیں انگلش نہیں آتی، ہم وہ انگلش سیکھنے میں، ہمیں علوم نہیں آتے، ہم وہ علوم سیکھنے میں کتنا وقت گزار دیتے ہیں، تو ہم کچھ وقت اللہ کے دین کے لیے نہیں نکالیں گے تاکہ ہماری آخرت کی اصلاح ہو جائے، تاکہ ہم جہنم سے اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہمارے ماں باپ، ہمارے کنبے قبیلے، ہمارے مسلک، اگر ہم وہ غلطی پر ہیں، تو ہم ان کے پیچھے سر پر دوڑنے کی بجائے ہم کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں، اللہ کے احکامات کی طرف رجوع کریں، چاہے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے لوگ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر آپ اکثریت کی پیروی کریں گے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر اکثریت کی پیروی کریں گے وہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ اکثریت اقلیت کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے دلیل کا، اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان